أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم۔ برادران اسلام اور دینی ملی بھائیوں، اس سے پہلا میرا جو خطبہ جمعہ تھا اس میں جو میرا موضوع تھا وہ رزق حلال کی اہمیت، اسی مناسبت سے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں رزق حرام کی تباہ کاریاں پر روشنی ڈالوں۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ مجھے سچ اور حق کہنے کی توفیق دے اور ہم سب کو صحیح باتوں پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں، انسان کا ہدایت پانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد، ایک مسلمان اور ایک اہل ایمان کے لیے سب سے ضروری ہے یہ چیز کہ وہ حلال اور حرام میں تمیز کرے، حلال اور حرام میں فرق کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان ہدایت پر آ گیا ہے، اب وہ جو نیکیاں کرے گا، جو نیک اعمال کو انجام دے گا، وہ قبول کے لیے کیا شرط ہے؟ حلال رزق۔ انسان رزق حلال کھائے گا تو اس کے نیکیاں قبول ہوں گی، اور رزق حرام کھائے گا تو اس کی نیکیاں قبول نہ ہوں گی۔ اس لیے ایک ہدایت یافتہ انسان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جیسے ہی وہ ہدایت پائے وہ حلال اور حرام میں تمیز کرے اور رزق حلال کو اپنائے اور رزق حرام سے بچے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر میدان میں کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اور کچھ چیزوں کو حلال قرار دیا ہے۔ وہ چیزیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے وہ بہت محدود ہے، بہت کم ہے، جبکہ اس کے بالمقابل حلال چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے قرار دی ہیں، حلال چیزوں کو اللہ نے پھیلا کر رکھا ہے، یعنی حلال چیزوں کی فہرست بڑی طویل ہے، جبکہ حرام چیزوں کی فہرست بہت مختصر ہے، بہت کم ہے۔ لیکن کیا بات ہے، آج دیکھو انسان حرام چیز کی طرف لپکتا ہے، حرام چیز کی طرف بھاگتا ہے جو بہت محدود ہے، بہت کم ہے، جبکہ اس کے بالمقابل حلال چیزیں بہت زیادہ ہیں۔ اور شیطان بھی انسان کے ذہن و دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے کہ دیکھو تمہاری زندگی کی ضروریات رزق حلال سے پورا نہیں ہوگا، تمہارے جو شب و روز، لیل و نہار، ہر دن کی جو ضروریات ہیں رزق حلال سے پورا نہیں ہوگا۔ شیطان انسان کے ذہن و دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے اور حرام چیزیں اس کے سامنے میں پیش کرتا ہے اور شیطان بہکاتا ہے، دیکھو یہ چیزیں ہیں جو تمہاری ضروریات کو پورا کر سکتی ہیں۔ شیطان اسے مائل کرتا ہے رزق مال حرام کی طرف۔ تو ہمیں اور آپ کو یہاں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے رزق حلال کا جو دروازہ رکھا ہے وہ بہت کشادہ ہے، رزق حلال کا دروازہ بہت وسیع ہے۔ میرے بھائیوں، انسان اگر یہ ٹھان لے کہ میں حلال ہی مال کماؤں، حلال طریقے سے ہی مال کماؤں اور رزق حلال ہی کھاؤں، انسان اگر یہ ٹھان لے میرے بھائیوں، انسان کی زندگی کم پڑ جائے گی، انسان رزق حلال کماتے کماتے تھک جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق حلال کا دروازہ بڑا کشادہ رکھا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں سود اتنا عام ہے، جھوٹ اتنا عام ہے، دھوکے بازی اتنا عام ہے، بہت سارے غلط طریقے اتنے عام ہیں، ہم رزق حلال کیسے کما سکتے ہیں اس ماحول میں؟
رزق حلال کمانا، مال حلال کمانا آج بہت مشکل ہے میرے بھائیوں۔ جس زمانے میں جینا مشکل ہو جاتا ہے اس زمانے میں جی کر دکھانا یہی جوامردی ہوا کرتی ہے۔ یاد رکھیے ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے اللہ پر، ہمارا ایمان ہے رسول پر، ہمارا ایمان ہے آخرت پر۔ ہم اگر یہ ٹھان لیں، ہم اگر یہ ارادہ مضبوط کر لیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مال حلال ہی کمائیں گے اور حلال طریقے ہی سے کمائیں گے اور حلال رزق حلال ہی کھائیں گے، ہم یہ اگر ارادہ کر لیں کہ اپنے پیٹ میں مال حرام کا لقمہ نہیں جانے دیں گے، ہم اپنی اولاد کی پرورش مال حرام سے نہیں کریں گے، ہم جو کمائیں گے مال حرام نہیں کمائیں گے، اگر ہم یہ ارادہ کر لیں تو انشاءاللہ حرام لقمے سے بچ جاؤ گے، مال حرام سے بچ جاؤ گے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ انسان جو اپنے دامن کو گناہوں سے بچانا چاہتا ہے، ہر طرح کے گناہ سے انسان یہ چاہے کہ میرے دامن بچے رہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بچا کے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پاک رکھتا ہے۔ اگر ہم ارادہ کر لیں کہ ہم مال حلال ہی کمائیں گے، مال حلال ہی کھائیں گے، رزق حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں نہیں جانے دیں گے، اللہ تعالیٰ بچائے گا، یہ اللہ کی ضمانت ہے، اللہ کی گارنٹی ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، آج ہم مسلمانوں پر ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے۔ آج چند ٹکوں اور چند چیزوں کے لیے ہم بہک جاتے ہیں اور مال حرام کی طرف اپنے قدم کو بڑھا دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، کہنے کا مطلب یہ ہے ہمیں بنیادی طور پر یہ جان لینے کی ضرورت ہے ہم جو عبادتیں کرتے ہیں ان وہ عبادتیں کیسے قبول ہوگی، اس لیے کہ مال حرام سے عبادتیں قبول نہیں ہوا کرتی ہے، رزق حلال جو کھاتا ہے انہی کی عبادتیں رنگ لاتی ہے۔ تو میرے بھائیو، جو انسان مال حرام کماتا ہے اس کے بہت سارے نقصانات ہیں، بہت ساری تباہ کاریاں ہیں۔ سب سے پہلا نقصان تو یہ ہے جو غلط طریقے سے مال کماتا ہے، ناجائز طریقے سے مال حاصل کرتا ہے، جو مال حرام حاصل کرتا ہے، سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ وہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور گناہ ہوتا ہے، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، گناہ ہوتا ہے۔ گناہ کو چھوٹا سمجھ کر انجام دینا یہ منافق کی پہچان ہے، یہ نفاق کی علامت ہے۔ شریعت نے گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ کی تقسیم کر دی ہے، لہٰذا اگر انسان کسی بھی گناہ کو کرتے ہوئے اس کا دل یہ سمجھنے لگے یہ گناہ تو چھوٹا ہے، یہ گناہ تو معمولی ہے، یہ غلطی تو چھوٹی ہے، یہ گناہ تو آسان ہے، میں گناہ سے توبہ کر لوں گا، میں اس غلطی سے اللہ سے معافی مانگ لوں گا، اس غلطی پر میں گناہوں سے توبہ کر لوں گا، اس جذبے کے تحت اگر کوئی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، سمجھ لو وہ اپنے لیے نفاق کا ایک دروازہ کھولتا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ مال حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر زندگی جینے کا اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے، مال حلال اور حرام میں فرق کیے بغیر زندگی گزارنے کا اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے، وہ صرف نہ کہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے بلکہ وہ اپنے لیے نفاق کا ایک دروازہ بھی کھولتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ بات بہت ضروری ہے ہم سمجھیں کہ ہم جو چیز مال کما رہے ہیں، جو رزق کھا رہے ہیں، وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ میرے بھائیوں، رزق حرام کا لقمہ صرف گناہ کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ انسان جب اپنے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالتا ہے لازمی طور پر اس کے اوپر غلط اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ حرام لقمہ سے انسان کے جسم پر غلط اثر ہوتا ہے، حرام لقمہ سے انسان کے بدن پر غلط اثر ہوتا ہے، حرام لقمہ سے انسان کے اخلاق اور کردار پر غلط اثر ہوتا ہے، حرام لقمے سے انسان کی نسل پر، اولاد پر غلط اثر ہوتا ہے، حرام لقمہ سے انسان کی عبادات پر غلط اثر ہوتا ہے، حرام لقمے سے انسان کے اعمال پر غلط اثر ہوتا ہے۔ یاد رکھو
مال حرام کا ایک لقمہ، رزق حرام کا ایک لقمہ کھانے سے شاید انسان کی بھوک نہیں مٹے گی، لیکن یہ ایک لقمہ، یہ مال حرام کا ایک لقمہ ہمارے اور آپ کے اخلاق کو برباد کر سکتا ہے، ہمارے اور آپ کے ایمان کو برباد کر سکتا ہے، ہمارے اور آپ کے نیکیوں کو برباد کر سکتا ہے، ہمارے اور آپ کے اعمال کو تباہ کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد رکھو، السلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنہ لحم، کہ مال حرام سے، رزق حرام سے پلا ہوا جسم، وہ بدن، وہ جسم جس کی پرورش حرام رزق سے ہوا ہو، حرام روزی سے ہوا ہو، جس جسم کی نشو و نما حرام رزق سے ہوا ہو، پیارے نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنہ، وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نبت من صحب النار اولا به، آپ نے فرمایا ایسا جسم جہنم میں ہی جانے کا لائق ہے۔ اہل علم یہاں ایک بات بتاتے ہیں کہ کل قیامت کے دن وہ جسم، وہ بدن جو حرام لقمے سے پلا ہے، بڑھا ہے، نشو و نما پایا ہے، اس کے لیے دو شکلیں ہو سکتی ہے کل قیامت کے دن۔ پہلی صورت تو یہ، یا تو اللہ تبارک و تعالی وہ بدن جو حرام لقمہ سے پلا ہے، بڑا ہے، اس کی دوسرے نیکیوں کو دیکھ کر اللہ اس ناپاک جسم کو پاک کر دے، پھر اسے جنت میں داخل کرے، یا دوسری صورت یہ ہے اللہ تعالیٰ اس حرام رزق سے پلا ہوا ناپاک جسم کو جہنم میں ڈال دے، آگ اسے تپا دے، آگ اسے جلا دے، آگ اسے جلا کر ختم کر دے، پھر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے۔ کیوں؟ پتہ ہے؟ اس لیے کہ جنت پاکیزہ مقام ہے، جنت پاکیزہ جگہ ہے، رزق حرام سے پلا ہوا ناپاک جسم جنت میں نہیں جا سکتا، رزق حرام سے پرورش پایا ہوا ناپاک جسم جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جنت پاکیزہ مقام ہے۔ تو میرے بھائیو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رزق حرام کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان جنت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے رزق حلال کمائیں، رزق حلال کھائیں اور حرام مال سے، حرام کھانے سے بچیں۔ اور اسی طرح مال حرام اور رزق حرام کا ایک بہت بڑا نقصان ہماری اور آپ کی زندگی میں جو ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو نیک اعمال کی توفیق نہیں دیتا۔ جو حرام لقمہ کھاتا ہے اللہ اسے عمل صالح کی توفیق نہیں دیتا، اور یہی نہیں بلکہ ایسا انسان شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 168 پر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اللہ فرماتا ہے لوگو، اللہ نے جو زمین میں پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے رکھی ہیں ان حلال چیزوں کو کھاؤ، ان پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ اور تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ اس آیت کے بعد اہل علم لکھتے ہیں اگر انسان حلال کھاتا ہے تو وہ شیطان کے مکر و فریب سے، شیطان کی شرارتوں سے، شیطان کی چال بازی سے محفوظ رہتا ہے، اللہ اسے بچا لیتا ہے۔ اور اگر انسان رزق حرام اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو وہ رزق اسے شیطان کے نقش قدم پر ہی چلاتا ہے۔ میرے بھائیو، آپ دیکھیں کتنے بار ایسا ہوتا ہے ہم سب کے ساتھ، ہم جانتے ہیں یہ غلط راستہ ہے، ہم جانتے ہیں یہ شیطان کا راستہ ہے، ہم جانتے ہیں یہ گناہ کا کام ہے، ہم بچنے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن نہیں بچ پاتے ہیں، ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے ایسا، کتنے بار ہوتا ہے کہ ہم جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس کام کو کرتے ہیں، اس گناہ کو کرتے ہیں، جانتے ہیں یہ شیطان کا راستہ ہے پھر بھی ہم اس گناہ کو کر بیٹھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کیوں؟ اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں۔ ہماری شریعت کہتی ہے ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم اپنی زندگی میں نظر دوڑاؤ اور دیکھو کہ جو تم لقمہ کھاتے ہو وہ لقمہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ لقمہ اگر حرام کا ہے تو پھر گناہوں سے بچنے کی امید تو رکھ سکتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ گناہ سے بچ جاؤ گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، رزق حلال کھائیں، رزق حرام سے بچیں۔ اور جب انسان
رزق حرام کھاتا ہے تو شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے، یعنی وہ وہی کام کرتا ہے جس سے شیطان خوش ہوتا ہے، جو کام شیطان کو پسند ہو۔ اور شیطان کو کیا پسند ہے؟ شیطان کو یہ پسند ہے کہ انسان ہدایت سے گمراہی کی طرف آ جائے، شیطان کو یہ پسند ہے انسان توحید سے شرک کی طرف آ جائے، شیطان کو یہ بات پسند ہے انسان سنت سے بدعت کی طرف آ جائے، شیطان کو یہ بات پسند ہے انسان عبادت سے غفلت کی طرف آ جائے، گمراہی کی طرف آ جائے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ بندہ نمازوں کا پابند نہ بنے، بندہ نیک اعمال کا پابند نہ بنے۔ انسان رزق حرام کھاتا ہے تو پھر یہ چیزیں شیطان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے، بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، رزق حرام سے بچیں۔ رزق حرام کا ایک بہت بڑا نقصان کہ انسان شیطان کے نقش قدم پر چلنے لگتا ہے، اور اسی طریقے سے رزق حرام کا ایک بہت بڑا نقصان اور رزق حرام کا ایک بہت بڑا اثر جو انسان پر ہوتا ہے وہ یہ کہ لقمہ حرام سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ انسان ناجائز طریقے سے مال کمائے اور اسی مال سے بنائے ہوئے بنگلوں میں رہے، اسی مال سے بنائے ہوئے گھر میں رہے، اسی مال سے خریدے ہوئے کپڑے پہنے، اسی مال سے لیے ہوئے سواری اور گاڑی میں گھومے پھرے، اسی مال کا لقمہ کھائے۔ یاد رکھو، رزق حرام انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے، اور انسان کا دل ایسا سخت ہوتا ہے، ایسا سخت ہو جاتا ہے، ایک طرف وہ دنیا والوں کے سامنے ترس کھانے کا لائق نہیں رہتا، دوسری طرف قرآن و سنت کی باتیں اور قرآن و سنت کی بات و نصیحت اس کے دل پر اثر نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کا جو ڈر اس دل میں ہونا چاہیے، اللہ کا جو خوف اس دل میں ہونا چاہیے، وہ محروم ہو جاتا ہے وہ دل اس چیز سے۔ ایسے دلوں پر اللہ کا خوف نہیں رہتا ہے، اللہ کا ڈر نہیں رہتا ہے، اور جب انسان کے دل سے اللہ کا خوف نکل جائے پھر وہ وہی عمل کرے گا جو شیطان کو پسند ہو۔ وہ اسے نہ نماز کی فکر ہوگی، اسے نہ تلاوت قرآن کی فکر ہوگی، اسے نہ جنت حاصل کرنے کی فکر ہوگی، اسے نہ عذاب جہنم سے بچنے کی فکر ہوگی۔ جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، آپ دیکھ لیجئے جن لوگوں کا دل سخت ہے وہ سنتے ہیں 5 وقت نماز بجماعت پڑھنا فرض ہے، سنتے ہیں واعظ و نصیحت، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، نماز چھوڑنے والوں کے لیے وعید ہے، سچ بولنے والوں کے لیے جنت ہے، جھوٹ بولنے والوں کے لیے وعید ہے۔ انسان یہ ساری چیزیں سنتا ہے، پڑھتا ہے، جنت کی نعمتوں کے بارے میں سنتا ہے اور پڑھتا ہے، عذاب جہنم کے بارے میں پڑھتا اور سنتا ہے، عذاب قبر کے بارے میں انسان سنتا ہے، پڑھتا ہے، لیکن کیا بات ہے، انسان کے دل پر اثر نہیں ہو رہا ہے، انسان کے دل پر اثر نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل سخت ہو چکا ہے۔ جب دل سخت ہو جائے نا تو واعظ و نصیحت اس پر اثر نہیں ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو، دنیا کے اندر دلوں کی سختی یہ بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کے لیے اس سے بڑا کوئی عذاب نہیں دیا کہ اس کا دل سخت ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑا عذاب ہے دلوں کی سختی۔ یہی وجہ ہے امام احمد رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا اور امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا کہ امام صاحب میرا دل سخت ہو چکا ہے، میرے دل کی نرمی واپس کیسے آئے گی؟ میں سنتا ہوں واعظ و نصیحت لیکن میرے دل پر اثر نہیں ہوتا، میں کیا کروں؟ میرا دل سخت ہو چکا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے کیا جواب دیا؟ امام احمد رحمہ اللہ نے کہا جاؤ پہلے تم اپنے لقمے کو پاک کرو، جو لقمہ تم کھاتے ہو وہ لقمہ حرام کا نہیں ہونا چاہیے، رزق حلال کھاؤ۔ وہ آدمی وہاں سے اٹھے اور گئے، پھر 2 عالم کے پاس جاتے ہیں، پھر 2 اور اہل علم کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس بھی اپنی بات رکھتے ہیں اور کہتے ہیں میرے دل کی نرمی چلی گئی ہے، میرے دل میں نرمی نہیں ہے، میرا دل سخت ہو چکا ہے، میرے دل کی نرمی واپس کیسے آئے گی؟ ان دونوں اہل علم نے کیا جواب دیا؟ ان دونوں اہل علم نے جواب دیا کہ جاؤ تم خوب اللہ کا ذکر کرو۔ جواب مختلف ہے۔
امام احمد رحمہ اللہ نے کہا کہ جاؤ پہلے تم رزق حلال کھاؤ، اور یہ دونوں اہل علم جواب دے رہے ہیں جاؤ تم خوب اللہ کا ذکر کرو۔ اس آدمی نے ان دونوں اہل علم سے کہا کہ امام احمد رحمہ اللہ نے تو جواب یہ دیا کہ پہلے رزق حلال کھاؤ، آپ دونوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا خوب ذکر کرو، میں کیا کروں؟ ان دونوں اہل علم نے کیا جواب دیا؟ ان دونوں اہل علم نے کہا امام احمد رحمہ اللہ نے جو بات کہی ہے وہ پہلے نمبر پر ہے، اور ہم نے جو بات کہی ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے، یعنی جاؤ پہلے تم جو روزی کھاتے ہو، جو لقمہ پیٹ میں ڈالتے ہو، پہلے اسے پاک کرو، حلال لقمہ تم کھاؤ، پھر اللہ کا ذکر کرو، تمہارے دل کی نرمی واپس آ جائے۔ اللہ اکبر! کیسے کیسے لوگ بھی گزرے ہیں، کیسے کیسے لوگ بھی گزرے ہیں، اپنے دل کی سختی شکایت کر رہے ہیں، ان کا حل تلاش کر رہے ہیں، کہ دل میں نرمی کیسے آئے گی۔ آج ہے ہمارے اندر یہ جذبہ، آج ہے ہمارے اندر یہ چیز کہ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، نرمی ہمارے دل میں کہاں سے آئے گی؟ افسوس ہوتا ہے، دیکھیے سماج اور معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو ستاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، دیکھنے والے کہتے ہیں کیا پتا، کیا یار اس کے پاس دل نہیں ہے، کیا یار اس کے پاس دل نہیں، دل ہے، اس کے پاس دل ہے، لیکن اس کا دل پتھر ہو چکا ہے، اس کا دل سخت ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مال حرام سے، رزق حرام سے دل سخت ہو جایا کرتا ہے، اور جب دل سخت ہوتا ہے تو انسان عبادتوں سے محروم ہونے لگتا ہے، نیکیوں سے محروم ہونے لگتا ہے، اچھائیاں اس دل پر ایکسپٹ نہیں کرنے لگتی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم جو رزق کھا رہے ہیں، جو مال کما رہے ہیں، وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ اسی طرح مال حرام کا، رزق حرام کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ جو شخص رزق حرام کھاتا ہے، شیطان کو بہکانے میں بہت مدد ملتی ہے، بہت اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور جو کام شیطان کرتا ہے وہ کام حرام لقمہ کر دیتا ہے۔ امام سفیان رحمہ اللہ، ان کے ایک شاگرد یوسف رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ انسان جب عبادت گزار بن جاتا ہے، انسان جب عبادت کرنے لگتا ہے تو شیطان اپنے چیلوں کو اس کے پاس بھیجتا ہے کہ جاؤ دیکھو وہ عبادت تو کر رہا ہے، وہ نیک بندہ تو بن گیا ہے، دیکھو وہ لقمہ جو کھاتا ہے وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ شیطان کے یہ چیلے اگر یہ خبر لاتا ہے، یہ کہتا ہے کہ وہ بندہ عبادت تو کر رہا ہے، نماز کا پابند ہے، روزوں کا پابند ہے، عبادت گزار ہے، لیکن جو لقمہ کھا رہا ہے وہ حرام کا ہے، تو شیطان کیا کہتا ہے اپنے چیلوں سے؟ شیطان کہتا ہے تب اس کی فکر مت کرو، تب اس کی فکر مت کرو، حرام لقمہ ہی ہمارا کام وہ خود بخود کر دے گا۔ تو یہ ہے رزق حرام کا نقصان، یہ ہے رزق حرام کی تباہی اور غلط اثرات۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رزق حرام اور رزق حرام سے بچیں اور رزق حلال کو پہچانیں۔ اور اسی طریقے سے آج بہت سارے لوگوں کی شکایت ہے کہ ہم بہت دن سے یہ دعا کر رہے ہیں، ہم بہت دن سے اللہ سے یہ مانگ رہے ہیں، ہماری یہ دعائیں رنگ نہیں لا رہی ہیں، ہماری یہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، کیوں؟ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو دیکھنا چاہیے ہم جو لقمہ پیٹ میں ڈالتے ہیں وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، اس لیے کہ جب انسان حرام کھائے تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور اللہ پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا کہ ایک آدمی ہے جو دور دراز سے سفر کر کے آتا ہے، اس کے بال پرے گندے ہیں، اس کے لباس میل کچلے ہیں، اور وہ آدمی رب کی طرف، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا ہے یا ربی یا ربی۔ پیارے نبی فرماتے ہیں حالانکہ اس کا لباس حرام کا ہے، اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اس لیے آج ہماری دعائیں جو بے اثر ہیں،
قبول نہیں ہو رہی ہیں، ہمیں اور آپ کو وہ سبب ڈھونڈنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ان اسباب میں کہیں حرام لقمہ تو ہمارے جسم میں نہیں آ رہا ہے۔ اور یاد رکھو، یہی نہیں، کئی لوگوں کی یہ شکایت ہے کہ ہماری اولاد باغی اور نافرمان ہو رہی ہے اور ہمارا دل عبادتوں میں نہیں لگ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری اولاد باغی اور نافرمان کیوں ہو رہی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہم جس رزق سے، جس روزی سے اسے پال پوس رہے ہیں وہ حرام کا ہے؟ ہمارا دل عبادتوں میں کیوں نہیں لگ رہا ہے؟ کہیں ہم جو لقمہ کھاتے ہیں وہ حرام کا تو نہیں؟ رزق حرام سے نیک اولاد کی تمنا کرنا، رزق حرام سے عبادت میں دل لگنے کی بات کرنا، رزق حرام سے نیکیوں سے محبت کی بات کرنا، یہ ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، رزق حرام اور رزق حلال کو پہچانیں اور رزق حلال کو اپنائیں، رزق حرام سے بچیں۔ شاید آپ کو پتہ نہیں ہے کہ رزق حلال کتنی خیر لاتی ہے، رزق حلال کے کتنے فائدے ہیں۔ آپ ایک بات بتاؤں گا آپ کے سامنے، اس تعلق سے آپ نے سنا ہوگا امام بخاری رحمہ اللہ کا نام، کون نہیں جانتا؟ امام بخاری رحمہ اللہ فن حدیث میں سب سے ماہر ہیں، یا امیر المحدثین ہیں۔ ان کے والد صاحب اسماعیل رحمہ اللہ، محمد بن اسماعیل، محمد امام بخاری رحمہ اللہ کا نام ہے اور اسماعیل ان کے والد محترم کا نام ہے۔ جب امام بخاری رحمہ اللہ کے والد صاحب کی وفات کا وقت قریب آیا، لوگ اس سے ملنے کے لیے گئے تو امام بخاری رحمہ اللہ کے والد صاحب نے کیا کہا؟ کہا دیکھو میرے گھر میں جتنے بھی درہم اور دینار ہیں، حرام تو حرام چھوڑو، مشتبہ درہم بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! مشتبہ درہم مطلب یہ حلال ہے یا حرام؟ شک والی چیز، یہ حلال ہے یا حرام؟ اس مال کو بھی میں نے اپنی زندگی میں نہیں اپنایا، حرام تو دور کی بات، شک والے مال کو بھی اپنی زندگی میں کبھی نہیں اپنایا۔ میرے بھائیوں، جب رزق حلال سے انسان اپنی اولاد کی پرورش کرے تو امام بخاری رحمہ اللہ جیسی شخصیت سامنے آتی ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم رزق حلال کو اپنائیں، رزق حرام سے بچنائیں، اور بہت سارے نقصانات ہیں رزق حرام کے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کو رزق حرام سے بچائے، رزق حلال کمانے کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل رب العالمین۔ اور آخر میں حالات، ملک کے حالات کے تناظر میں چند باتیں میں رکھنا چاہوں گا۔ میرے بھائیوں، اس وقت ہم اور آپ ملک کے جن حالات سے گزر رہے ہیں، ہم سب واقف ہیں کہ ہمارے ملک میں توہین رسالت کا مسئلہ کس قدر زہر شور پر ہے۔ اس پر گفتگو کی جا رہی ہے، بولا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو، یاد رکھو، پیغمبر اسلام اور پیغمبر اسلام پر جب کوئی حملہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا ہم سب کے لیے واجب اور ضروری ہے، ہم سب کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کرنے کے لیے صرف جوش کافی نہیں ہے، جذبہ کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری یہ ہے کہ اس کے لیے علم چاہیے، اس کے لیے علم چاہیے۔ خاص طور پر سیرت رسول کے وہ گوشے جن گوشوں کو لے کر دشمنان اسلام اعتراض کرتے آئے ہیں، پروپیگنڈا کرتے آئے ہیں اور گستاخی کرتے آئے ہیں، اور سیرت رسول کے ان گوشوں کو پہلے ہم سب مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ سیرت رسول کے ان گوشوں کا خوب مطالعہ کریں، گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں، پہلے اپنے آپ کو علمی بنیاد پر پہلے ان گوشوں کو ہم خود سمجھیں۔ آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ باتیں بھی کہی گئی، ان کے بارے میں کتنے مسلمان کا ذہن خود صاف نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ سیرت رسول سے واقف نہیں ہے، سیرت رسول کے بارے میں نہیں جانتے۔ ضرورت اس بات کی ہے پہلے علمی بنیاد پر ہم ان گوشوں کو سمجھیں سیرت رسول کا،
تب ہم دفاع کر سکتے ہیں۔ صرف جوش میں آ جانا، جذبے سے آ جانا یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ ہمیں سب سے پہلے سیرت رسول کا علم حاصل کرنا ہوگا اور عام کرنا ہوگا۔ اور دوسری بات ہم سب کے لیے ضروری یہ ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں حالات، ہم دیکھ رہے ہیں حالات، یا آج ضرورت ہے ہم اپنے اخلاق سے، ہم اپنے کردار سے، ہم اپنے گفتار سے، ہم اپنے عادات سے، ہم اپنے اطوار سے، ہم اپنے لین دین سے، ہم اپنے معاملات سے، ہم اپنے رویے سے، ہم اپنے رہن سہن سے لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ ہم رسول کے امتی ہیں اور رسول کے امتی ایسے ہوا کرتے ہیں، ہم رسول کی امتی ہیں، رسول کے امتی ایسے ہوا کرتے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اڑوس پڑوس میں، ہمارے دوست احباب میں جو بھی غیر مسلمان بھائی ہیں انہیں بتائیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسا تھا، ہمارے نبی کا اخلاق کیسا تھا، اور عملی طور پر آج دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم شادی بیاہ کریں تو دکھائیں دنیا والوں کے سامنے ہمارے نبی کا حکم اس طرح شادی کرنے کا ہے، ہمارے نبی نے ایسے شادی کی ہے۔ ہم لین دین کریں، اس لین دین سے دکھائیں دنیا والوں کو کہ ہمارے اسلام میں لین دین ایسا ہوا کرتا ہے۔ ہم جب کسی سے گفتگو کریں تو دکھائیں دنیا والوں کو کہ ہمارے نبی نے گفتگو کرنے کی یہ تعلیم دی ہے۔ جب ہم دوسروں سے ملے جلیں تو اس طرح ملے جلیں کہ لوگوں کو پتہ چلے یہ نبی کے ماننے والے ہیں۔ آج یہ اپنانے کی بہت ضرورت ہے۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا، ہم اور آپ جس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک میں جتنے مذہب کے ماننے والے رہتے ہیں شاید کسی اور ملک میں اتنے مذہب کے ماننے والے نہیں رہتے ہیں۔ یہاں اگر ایک مذہب والے دوسرے مذہب والے کی تنقید کرے اور تذلیل کرے تو امن کہاں سے آئے گا؟ امن کہاں سے آئے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، ایسے موقع پر ہماری شریعت ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے؟ ہماری شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے، قرآن کہتا ہے لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ۔ اے مسلمانوں، اے لوگوں، اس بات کو نہ بھولو کہ دوسری قوم جو کئی خداؤں کو پوجا کرتے ہیں، کئی خداؤں کی عبادتیں کرتے ہیں، تم ان کے خداؤں کو گالی مت دو، تم ان کے خداؤں کو برا بھلا مت کہو۔ کیوں؟ اگر تم ان کے خداؤں کو برا بھلا کہو گے تو وہ تمہارے اللہ کو برا بھلا کہے گا، وہ تمہارے اللہ کو گالی دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو بھی یہ تعلیم اپنانے کی ضرورت ہے۔ صرف جوش اور جذبے سے کام نہیں چلے گا، پہلے اپنے آپ کو علمی بنیاد پر ان مسائل کو سمجھیں اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں اور اسے خوب عام کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کو سیرت رسول جاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔